عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے آ کے کہا میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے حضور، میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ آپ فرمانے لگے دنیا دار بن کے رہو گے کہ دیندار؟ کہنے لگا جی میں دیندار بن کے رہوں گا۔ فرمانے لگے دنیا کی طلب نہ کرنا ورنہ میری صحبت میں نہیں رہ سکو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی، مکان ہی نہیں بنایا، ایک تکیہ، ایک پیالہ، ایک کمبل، جہاں رات ہوتی وہیں سو جاتے۔ ایک دن ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نا ڈھلان بنی ہوئی تھی، پتھر کی پہاڑ تھوڑی سی ڈھلان بنی ہوئی تھی تو نیچے لیٹا ہوا ہے۔ آپ نے کمبل بھی صدقہ کر دیا، کہنے لگے آج کے بعد جہاں ڈھلان بنے گی وہاں سو جائیں گے، کمبل کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ کا تکیہ بنا کے سویا ہوا ہے، تکیہ بھی خیرات کر دیا، کہنے لگے اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد دیکھا کہ ایک آدمی چلو میں پانی پی رہا ہے، پیالہ بھی اللہ کے راستے میں دے دیا، کہنے لگے چل جائے گا کام اس کے بغیر۔ پر میں دنیا دار بن کے نہ آنا، کہنے لگا نہیں صاحب میں دیندار بن کے آؤں گا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے رکھ لیا۔ آپ پہلے دن ہی کہنے لگے چل آجا روٹی کھا لیں۔ 3 روٹیاں منگائیں، اس کو ساتھ بٹھایا، فرمانے لگے میں تو ایک کھاؤں گا، تو کتنی کھائے گا؟ کہنے لگا جی میں بھی ایک ہی کھاؤں گا۔ ایک روٹی اس نے کھا لی، ایک آپ نے کھا لی، تیسری روٹی چھوڑ کے جناب عیسیٰ علیہ السلام دریا کنارے وضو کرنے چلے گئے۔ واپس آئے تو روٹی کوئی نہیں تھی۔ اللہ کے نبی تھے، جان گئے۔ رب کریم کا بندہ بھی جان جاتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں اولیاء کیا ہیں جواسیس القلوب، کہتے ہیں رب کے ولی کو ٹٹولا نہ کر، وہ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔ انہیں ٹٹولا نہ کر، غبار آلود سمجھ کر حکارت سے نہ دیکھ ان کو، انہی کی ٹھوکروں سے سلطنت بنتی بگڑتی ہے۔ اور اقبال کہتے ہیں نہ تیغ و تیر میں نہ لشکر و سپاہ میں، نہ تیغ و تیر میں نہ لشکر و سپاہ میں، کہتے ہیں نہ تلوار میں نہ تیر میں نہ لشکر میں نہ فوجوں میں، نہ تیغ و تیر میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں۔ تیسری روٹی کدھر ہے؟ کہنے لگا حضور مجھے نہیں پتا۔ فرمانے لگے تجھے پتا ہے پر تو بتا نہیں رہا۔ کہنے لگا مجھے تیسری روٹی کا پتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ہرنی جا رہی تھی، اس کے ساتھ 2 بچے تھے، آپ نے ایک بچہ پکڑا، اس کو ذبح کیا، لکڑی جلائی، اس کو بھونا، اس کو بھی کھلایا، خود بھی کھایا، ہڈیاں جمع کر دیں۔ جب وہ ہڈیاں اس پہلو کو ذرا سمجھیے گا، جب کھا بیٹھے ہڈیاں جمع، وہ ہرنی بھی کھڑی ہے، دوسرا بچہ بھی کھڑا ہے، ایک بچہ کا ذبح کر کے کھا لیا، دوسرا کھڑا ہے۔ جب پیٹ بھر لیے وہ بھی ڈکار لینے لگا سامنے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہڈیوں سے کہنے لگے چلو اٹھ جاؤ اللہ کے حکم سے۔ ہرنی کا بچہ پھر سے زندہ ہو گیا، وہ چلا گیا، ماں اس کو ساتھ لے کے روانہ۔ فرمانے لگے دیکھ اللہ نے مجھے معجزہ دیا ہے، ہم نے کھا بھی لیا ہے اور بچہ چلا بھی گیا ہے، ہمارے پیٹ میں ہے بھی، اور اب تو بتا دے روٹی کس نے کھائی ہے؟ کہنے لگا جی مجھے نہیں پتا، نہیں پتا مجھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو ساتھ لے کے بڑھے تو دریا کے اوپر، پانی کے اوپر پیدل چلنے لگے، دریا پار کر گئے۔ فرمانے لگے تو پانی پہ چلتا رہا ہے، سارا پانی کراس کر گیا ہے تو ڈوبا نہیں، اب بتا دے روٹی کس کے پاس ہے؟ کہنے لگا نہیں پتا، مجھے پتا۔ اللہ اکبر، وہ کیا خوب لفظ کہہ گئے سجادہ نشین حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، بے قدرہ کچھ قدر نہ جاتی، کھیتی خوب تسلی ہو، اے دنیا دار پجاری زردے کتے آندے گل ٹلی ہو۔ سارا دریا اتنا بڑا دیکھتے ہیں لوگ جو آتے ہیں نا درویشوں کے پاس، بڑے رنگ دیکھتے ہیں پر بدلتے نہیں، رنگ بڑے دیکھتے ہیں پر اپنے آپ کو تبدیل، وہ بانج فقیروں کسے نہیں مارے آئے ہوئی چور اندر دا ہو، دیکھتے بڑا کچھ ہے بدلتے نہیں۔ نہ بدلا، حضرت عیسیٰ کہنے لگے منوا کے میں بھی چھوڑوں گا، تو مانے گا۔ آپ نے نا ریت کٹھی کی، ریت 3 حصوں میں ریت جمع کر لی اور پھر اس پر کچھ پڑھ کے پھونکا تو وہ سونا بن گئی۔ 3 ڈھیریاں تھی ریت کی، پھونکا تو سونا بن گئی۔ آپ فرمانے لگے یہ سونا تیرا،
ایک ڈھیری تیری ایک میری اور تیسری اس کی جس نے تیسری روٹی کھائی ہے. کہنا جی میں ہی کھاتی, میں نہیں کھائی. یہ تیسرا اس کا حصہ جس نے تیسری, کہنے لگا میں نہیں کھائی ہے, مان گیا. ذرا بات کو سمجھے, پانی پہ پیدل چلا ہے پر مانا, دنیا دار ہے نا, مانا نہیں. ہرنی کا بچہ زندہ ہوتا دیکھا ہے پر مانا, دنیا قابو آنے لگی ہے تو مان گیا ہے. کہنے لگا جی میں نہیں کھائی ہے. فرمایا او بھلے مانس, تجھے کہا تھا دنیا داری نہ کرنا, تجھے جناب عیسیٰ کی صحبت ملے گی, پر تو ایک روٹی پہ رہ گیا یار. کہاں دنیا دار پجاری زردے کتیاں دے گل ٹلی ہو, کہاں رہ گیا تھا. حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک شخص لے گیا ٹانگے پہ بٹھا کے, ٹانگے پہ. غلام رسول مہر صاحب نے لکھا ہے کہ وہ ٹانگے پہ بٹھا کے لے گیا اور لے جا کے نا تو میاں صاحب جی حضور یہ زمین بھی میری ہے, یہ بھی میری ہے, وہ بھی میری ہے, یہ بھی میری ہے. بڑی اس نے تفصیل سنائی تو میاں صاحب فرمانے لگے بس کر یار, میں بڑی دیر سے سن رہا ہوں کہ تیرا بڑا کچھ ہے, بس کر. کہنے لگا حضور نہیں, یہ بھی تو میں نے تھوڑی دکھائی ہے, اور بھی میرے پاس بڑا کچھ ہے. تو آپ فرمانے لگے یہ بتا تجھ سے پہلے کس کے پاس تھا. چپ کر گیا. فرمایا اس سے پہلے کس کے پاس تھا. چپ کر گیا. کیا خوب فرمایا, کیا درویشوں کا کہنے کا انداز ہے, کیا خوب رنگ ہے, اور تشبیہ کس طرح کی اعلیٰ دیتے ہیں. دانش مندہ دا کم ناہی دل دنیا نہ لانا, اس ووٹی کئی خامند کیتے, جو کیتا سو کھانا. اس ووٹی کئی خامند کیتے, جو کیتا. یہ دکان میری ہے تو پہلے کس کی تھی, اس سے پہلے کس کی تھی. یہ گاڑی میری ہے تو اس سے پہلے کس کی تھی صاحب, یہ کسی نہ کسی کی تھی, اور تیرے بعد بھی کسی نہ کسی کی ہو جائے گی. اس ووٹی کئی خامند کیتے, جو کیتا سو. حضرت عیسیٰ کہنے لگے تو نے ایک پیغمبر کی صحبت ضائع کر دی صرف دنیا داری کے لیے. فرمانے لگے میں نے کیا کرنا ہے سونا, تو تینوں کے تینوں ڈیریاں تو ہی رکھ لے, تیری ہیں, پر تو نے زیادتی کی, تو نے قیمت نہیں ڈالی ہماری صحبت کی. آپ اٹھ کے چلے گئے. صحرا کا علاقہ تھا, وہ شخص وہیں بیٹھا تھا, ابھی سمیٹ ہی رہا تھا کہ دو ڈاکو آ گئے, تلواریں پکڑی ہوئی ہیں. کہنے لگے چل دوڑ جا, سونا مارا ہے, تو کدھر سے آ گیا. منت کی. کہنے لگا چلو مہربانی کرو, 3 حصوں میں ہے, 2 لے لو, ایک تو مجھے دے دو, ایک تو دے دو. منت کرنے لگا, وہ مان گئے. کہنے لگے چلو ٹھیک ہے. دوستی کر لی, نام پتہ پوچھ لیا, گفتگو ہونے لگی. تھوڑی دیر بیٹھے تو ایک دوسرے سے فرینک ہو گئے, بے تکلفی شروع ہوئی. تو کہنے لگے بھوک بڑی لگی ہے, روٹی تو لاؤ. ایک کو بھیجا, ڈاکوؤں میں سے ایک کو بھیجا کھانا لینے, وہ کھانا لینے چلا گیا. اب یہ دونوں پیچھے رہ گئے, ایک وہ روٹی کھانے والا اور ایک ڈاکو. تو آپس میں کہنے لگے یار یہ تیرا پوچھتا ہے وہ روٹی کھانے والا, تیرے اس کے ساتھ کیا تعلق ہے. کچھ بھی نہیں, ڈاکو ڈاکو سجن ہے. کہنے لگے ایسے اتنا سونا اسے دے رہے ہو, آتا ہے تو دونوں پکڑ کے مار دیتے ہیں اس کو, اور سونا دونوں آدھا آدھا بانٹتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, میرا کون سا چچا کا بیٹا ہے, چھوڑو. ویسے اس دور میں چچا کے بیٹے بھی پکڑ ہی لیتے ہیں اگر کبھی مسئلہ بن جائے تو. چلو جی فیصلہ ہو گیا. اب وہ جو گیا وہ بھی تو دنیا دار تھا نا, اس نے کھانا خریدا تو اس نے کہا میرا کون سا ان سے یہ رہنا ہے. اس نے روٹی میں زہر ڈال دیا. اس نے کہا میں ان کو ماروں گا اور سارے سونے پہ قبضہ کروں گا. حب الدنیا راست من کل خطیہ, ہر برائی کی جڑ ہے. وہ کھانا لے کے آیا, ابھی اس نے رکھا ہی تھا, دونوں نے حملہ کر دیا, پکڑا اور مار ڈالا. وہ مر گیا. اب یہ مزے سے بیٹھ کے روٹی کھانے لگے, سیر ہو کے پیٹ بھر کے روٹی کھائی. چند لمحے گزرے تو دھڑام سے روح پرواز کر گئی. حضرت عیسیٰ 1 گھنٹے کے بعد گزرے, 3 لاشیں پڑی ہیں اور سونا ویسے کا ویسا پڑا. ایس ووٹی کئی خامند کیتے, جو کیتا سو کھانا, سونا ویسے کا ویسے پڑا ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے اپنے حواریوں سے کہنے لگے اس کو کہا تھا تو صحبت حاصل کر, دنیا داری سے بچ. لیکن اس نے دنیا داری کو فوقیت دی, ایک پیغمبر کی صحبت کو فوقیت. آج نقصان یہ ہوا ہے کہ خود مرا ہے اور 2 لاشیں اور بھی اس نے ساتھ کٹھی کر لی. دنیا داری سے بچ جائے. اے ایمان والو, آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھایا کرو, جھوٹ بول کر ایک دوسرے کے مال ہڑپ نہ کیا کرو.
لوگ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ تجارت کا جواز ہے شریعت میں ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن روح بدل بدل کے اب تو اللہ معاف کرے وہ چیز جو دین سکھانے والی تھی اس میں دھوکہ ہے۔ درویش بن کے آتے، کہتے بابا آیا بھائی، بابا سارا کچھ جانتا ہے، اور بابے اللہ خیر کرے ایسے ایسے ملتے ہیں جو بچے آ کہتے ہیں اس نے سارا کچھ ہی بتا دیا جی میرا، وہ سارا کچھ ہی بابے نے بتایا، بابا آیا تھا تو کہہ رہا تھا تو ایسے بھی کرتا ہے تو ایسے بھی، تو جاتی دفعہ کیا ہوا ہے؟ جاتی دفعہ بابا جیب صاف کر گیا۔ ایسا ایسا دجل ہے، فریب ہے، فراڈ ہے۔ اب تو چلو قوم سیانی ہو گئی ہیں، ورنہ کئی بابے تھے جو سونا دگنا کیا کرتے تھے، سنے ہوئے نا آپ حضرات؟ سونا دگنا کرتے کرتے وہ جو 1% تھا وہ بھی ساتھ ہی لے گئے۔ دجل کا مظاہرہ ہے، فریب ہے۔ بہت سارے لوگ اپنی باتوں کے زور پہ دھوکہ دیتے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن نرم دل ہوتا ہے، رقیق القلب ہوتا ہے۔ گویا مومن دھوکہ کھا تو سکتا ہے پر دھوکہ دے سکتا مومن کی یہ شان ہی نہیں کہ وہ دھوکہ دے۔ اس کا ایمان یہ گوارا ہی نہیں کر سکتا، اس کی روحانیت میں اتنی طاقت ہی نہیں کہ وہ دھوکہ دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ من غشا، جس نے دھوکہ دیا، فلیس منا، وہ ہم میں سے، بولیے ہم میں سے۔ اور یہاں تبصرہ تو ہوتا ہے کہ وزیر اعظم دھوکے باز، صدر دھوکے باز، فلانا دھوکے باز۔ تو جس ریڑھی والے نے سامنے عام صحیح سے لگائے ہوئے ہیں موٹے موٹے، اور اندر اس نے سارا کچھ ہی رکھا ہوا ہے، تو وہ دھوکے باز نہیں؟ جو دکھا رہا ہے وہ دے گا بھی کہ نہیں؟ تو اس نے دکھانے کے لیے چیز اور رکھی ہوئی ہے اور دینے کے لیے، تو یہ دھوکہ نہیں؟ کیا صرف بڑا ہی دھوکے باز ہے؟ جس دکاندار نے بڑی ملمہ سازی کی ہے، لمبی چوڑی لائٹیں لگائی ہیں، بڑا اس نے سجا کے سوار کے تیار کر کے ہر شے رکھی ہے، اور جھوٹ کی نگری میں وہ لوگوں کے ساتھ لوٹ رہا ہے، ان کی آنکھوں کو چندھیا کے، وہ دھوکے باز نہیں؟ بالکل جائز کمائی کر رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چیز جب تم بیچو تو اس کی زیادہ تعریف نہ کرو، جب چیز بیچو تو جو اس کے اندر نقص پایا جائے وہ گاہک کو بتاؤ۔ اگر تم وہ نہ، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، فرمایا اگر تم نے چیز کا عیب گاہک کو نہ بتایا تو اللہ تم سے ہمیشہ ناراض رہے گا اور فرشتے تم پر لعنتیں برساتے رہیں گے۔ حضرت واصلہ بن اسکے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا پھر عجیب تماشا ہے، لوگوں کا چیز خریدنے جاتے ہیں تو نقص نکالتے ہیں، اور جب بیچنے جاتے ہیں یہ ناراض نہ ہوئیے گا، یہ نیچے سے لے کے اوپر تک، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، جو بھینس بیچنے جاتا ہے وہ بھی 4 دن اس کا دودھ نہیں دھوتا، کہتا ہے منڈی والا چوئے گا، جس دن دودھ دھوئے گا اس دن نکلے گا 25 کلو، اور جب گھر جائے گا تو یہ تو میرا خیال دھوکہ نہیں۔ اس کو پوچھتے ہیں کیا بنا، کہتا اللہ نے سونی روزی دی ہے، تو کر کے کیا آیا تو؟ دھوکہ، فریب، فراڈ، دھوکے بازی۔ لوگ بڑوں کے بارے میں تو زبانیں کھل جاتی ہیں، بڑی باتیں ہوتی ہیں، تو اپنی صفائی کون دے گا؟ اپنے اوپر کون؟ میں کسی کی حمایت نہیں کر رہا، یہ بھی جلدی درجہ آ جاتا ہے فٹافٹ، 1 منٹ میں لوگ کہہ دیتے ہیں کہ محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا، ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے، وہ معاملہ الگ ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے میرے بھائی کہ دھوکے بازی ہر ایک کے لیے اسی طرح حرام ہے، ہر ایک کے لیے جس طرح کے اس کا حکم موجود ہے۔ حضرت واصلہ بن اسکے رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، ان کے پاس ایک شخص گیا، اس نے جا کے نا تو ان کے گھر سے اونٹنی خریدی۔ امام بہقی نے لکھا ہے جب خرید کے لائے تو رستے میں ان کے بیٹے نے بیچی یا گھر کے کسی اور فرد نے جب خرید کے لائے تو جناب واصلہ بن اسکے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی، تو آپ پوچھنے لگے بھائی یہ تو اونٹنی میری ہے، میرے گھر سے خرید کے لائے ہو؟ کہا ہاں۔ فرمانے لگے تم نے کیا کرنا ہے اونٹنی کا؟ بک گئی، ٹھیک ہو گیا، ہوش میں عقل میں خرید کے لایا، بات ختم ہو گئی۔ بلکہ ہم تو کہتے ہیں وہ لکھا ہوتا ہے دکانداروں نے خریدا ہوا مال واپس، واہ جی واہ، یہ کس کا فتویٰ ہے؟ یہ خریدا ہوا مال واپس کس کا فتویٰ ہے؟ یہ ساڈا اپنا، کہتے ہیں ایڈا اوکھا تینوں مڑیا تو پھر لے کے آ گئے،
ایڈیاں گلاں سنا کے ایڈا سیاڑا سیل مین سی انہیں ترلے لینے ساتاری انہیں تعریف کی ہے تو انہوں بڑا سونا لگے گا. پھر تیرے گلے میں ڈالا ہے بڑی مشکل سے مڑا ہے تجھے اور تو پھر لے کے آ گیا اور شام کو کہتا الحمدللہ میں نے بڑے پیسے کمائے. لا حول ولا قوت الا باللہ. سارا دن جھوٹ بولا, فریب کیا, اس پہ اللہ کا شکر ادا کر رہا. بندہ لے کے آ رہا ہے ان کے گھر سے, کہاں سے خریدی؟ تو صحابی کہنے لگے آپ کے گھر سے. فرمایا میری اونٹنی ہے لیکن تمہیں اس کے عیب کا پتہ ہے؟ او بھائی یہ دھرتی پہ بسنے والے لوگ تھے, یہ میرے نبی پاک کے تیار کیے ہوئے تھے, تمہیں پتہ ہے اس اونٹنی کے عیب کا؟ کہ یار تو عجیب آدمی ہے, کوئی عیب بھی بتاتا ہے اپنے جانور کے. فرمانے لگے چل تو یہ بتا گوشت کھانے کے لیے خریدی ہے یا سفر کرنے کے لیے؟ کہا میں نے تو اس پہ بیٹھ کے حج کرنے جانا ہے. فرمانے لگے چل بھی میرے ساتھ واپس آپ پیسے لے لے, گوشت کھانے کے لیے اچھی ہے, دودھ دینے کے لیے اچھی ہے, پر یہ سفر کے لیے اچھی نہیں, تیرے کام نہیں آئے گی. اب وہ صحابی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور کہنے لگے یار میں نے خرید لی تھی, پیسے دے دیے تھے, مرضی سے سودا کیا تھا, میں نے پوچھا بھی نہیں تھا سفر کی کیسی ہے, تو نے یہ کیوں کیا؟ تو حضرت واصلہ رونے لگے. فرمانے لگے کیا کروں, میں رسول اللہ کا غلام ہوں, کیا کروں, نبی پاک کا غلام. رونے لگے. فرمانے لگے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا فرشتے لعنت کریں گے اگر تو ایبی چیز بیچ ڈالے گا. کیا کروں, نوکر اس گھر کا ہوں, جس گھر کی نوکری مجھے دھوکے کی اجازت ہے, میں اس گھر کا نوکر ہوں, مجھے اجازت نہیں دیتی, مجھے ہم کہتے ہیں جی میرا مالک کہتا ہے, تو اپنے مالک کی چھوڑ, تو کونین کے مالک کی مان, تو اپنے مالک کی چھوڑ, تو عرش کے مالک کی مان, تو چھوڑ دنیا دار مالک کی, اس مالک کی مان جس نے تجھے پیدا کیا ہے, تجھے رزق دیتا ہے. دنیا کے مالک کی بات کر رہا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر نکلے. رات کو مدینے میں ٹھنڈی ہوائیں چلی ہیں, رم جھم برکھا برسی ہے, مدینہ سارا ٹھنڈا کر گئی ہے, پہلے ہی بڑا ٹھنڈا ہے, پر خدا کے کرم سے مدینے میں اور ٹھنڈک ہوئی. حضور سویرے نکلے, بازار میں گئے, غلے کا ڈھیر پڑا ہے, نبی پاک کی نظر پڑی, حضور پہنچے تو غلے کا ڈھیر ہے, سارا خشک ہے. محبوب نے فرمایا رات کو بارش ہوئی ہے, تیرے غلے میں پڑی نہیں, تیری گندم خشک رہ گئی, رات اتنی بارش ہوئی. نبی پاک پردہ پوش ہے کہ نہیں؟ بولے سارے. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قیامت میں ہمارے عیب چھپیں گے تب جب مصطفیٰ اپنی چادر میں چھپائیں گے. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو, عیب کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. حضور پردہ پوش ہے نا, لیکن دھوکے باز کی نبی پاک پردہ پوشی نہیں کرتے جو دھوکہ دے. اگرچہ اس صحابی کے بارے میں محدثین نے یہ لکھا ہے کہ وہ دھوکہ نہیں دینا چاہ رہے تھے, ان کو ابھی اس مسئلے کا پتہ ہی نہیں تھا. جب پتہ چلا تو پھر دوبارہ انہوں نے یہ کام نہ کیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے, فرمایا تیرے گلے پہ تیری گندم پہ بارش ہی نہیں ہوئی. حضور نے اپنی آستین کو چڑھایا, بازو اوپر کیا, اور حضور نے گلے کے اندر ہاتھ ڈالا. اندر سے جا کے حضور گیلی گندم اٹھا کے باہر لائے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ جب ان کی گردن جھکی تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا سنو, من غشا فلیس منا, جو دھوکہ دے میں اسے اپنی امت میں شامل نہیں کرتا. تو ہم میں سے نہیں ہے جو دھوکے دے, فریب کرے, مکر کرے, دجل کرے, فراڈ کرے, بے ایمانی کرے, تھوڑے سے نفع کے لیے, تھوڑے سے. اب تو لوگ ہنستے ہیں, دھوکے پہ مسکرایا جاتا ہے. گوالے سے پوچھا, دودھ بیچنے والے سے, اور یہ صرف دودھ بیچنے والے کی بات نہیں, سب کا ہی رنگ نرالا ہے, سب کا ہی انداز نرالا ہے, سب ہی تعریفیں کر رہے ہیں اپنے مال کی. سارے تو وہ گزر گئے لوگ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ذرا بادل ہوتے تھے تو کپڑے کی دکان تھی, بند کر دیتے تھے دکان. فرماتے تھے گاہک کو صحیح نظر نہیں آئے گا تو کہیں ایسی چیز نہ خرید کے لے جائے جس کی اسے پوری خبر نہ ہو. وہ گزر گیا زمانہ. اب تو اللہ معاف کرے, حالات اس قدر بگڑ گئے. دودھ بیچنے والے سے کہا جاتا ہے صاحب پانی بڑا ہے دودھ میں, کہتا ہے آج کل بھینسیں پانی زیادہ پیتی ہیں, گرمی بڑی سخت ہے. مذاق اڑاتا ہے. ایک چوری, اوپر سے اس کا اظہار اعلانیہ. میں نے ایسے لوگ بھی اپنے کانوں سے سنے ہیں جو گوالے سے کہہ رہے ہیں, دودھ بیچنے والے سے, صاحب اور یار پانی ڈالنا ہوتا ہے تو صاف تو ڈال لیا کر, تو گندی ندی کا پانی ڈال کے لے آتا ہے. کہتا ہے ٹھیک ہے جناب, آج کے بعد شرم نہیں آتی یہ باتیں کرتے؟ خدا کی دھرتی پر کھڑے ہو کے اللہ کے قانون کو چیلنج کرتے ہیں لوگ, اعلانیہ گناہ کرتے ہیں, اعلانیہ سرعام, کوئی پوچھنے والا نہیں. حیا ختم ہو گئی, دل سے یہ سوچ ختم ہو گیا کہ ہم کیا گفتگو کر رہے ہیں.
بڑے بڑے رنگ ہیں, بڑے بڑے انداز ہیں لوگوں کے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے تو ایک آدمی دودھ میں پانی ملا رہا تھا. حضرت ابو ہریرہ کی چیخیں نکل گئیں, رو پڑے. لوگ کٹھے ہوئے کہنے لگے حضور آپ کو کیا ہوا؟ وہ پانی ملانے والا بھی آ گیا, حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا قیامت کے دن تجھے جو سزا ملے گی وہ سزا یاد کر کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. تجھے جو سزا ملے گی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور کیا سزا ملے گی؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ دودھ رب تیرے سامنے رکھے گا اور تجھ سے اللہ فرمائے گا چل اس سے پانی علیحدہ کر, اللہ تجھے سزا دے گا. میں ایک شخص کی مثال دے رہا ہوں لیکن اس سے مراد صرف گوالہ نہیں, یہ بات بڑی دور تک جاتی ہے, بڑی دور تک جاتی ہے, بڑی دور تک. یہاں جو جس کے ہاں سے دودھ خریدا جاتا ہے وہ تو جب بھینس کا دودھ دھونے لگتا ہے تو پہلے ہی پانی رکھ لیتا ہے, اللہ ماشاءاللہ. یہ کئی گھروں سے نقص واقع ہو کے آتا ہے, ایک جگہ پہ نہیں ہے, یہ بڑی دور تک حالات بگڑے ہوئے ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے رب کریم قیامت کے دن تجھ سے فرمائے گا چل علیحدہ کر, دودھ سے پانی بتا کر لے گا. کہنے لگا حضور ڈالا تو جا سکتا ہے, نکالا نہیں جا سکتا. فرمانے لگے پھر تیرا دوزخ سے نکلنا بھی مشکل ہے, تو دے بچوں کو کما کے کھلا موج کر. اب تو یہاں تک تماشا لگ گیا ہے. میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کراچی میں ایسی بھی دکانیں پکڑی گورنمنٹ نے کہ جہاں دودھ کے اندر کیمیکل ملایا جاتا ہے گاڑھا کرنے کے لیے, اور اس کیمیکل نقصان یہ ہے اس کیمیکل کا کہ وہ کینسر کا باعث بن رہا ہے. 2 کلو دودھ کی خاطر قتل کر دیا ایک انسان کو, 200 400 500 کی خاطر مار دیا بیماری لگا کے, بچے یتیم کر دیے, عورتیں بیوہ کر دی, گھر اجاڑ دیے تھوڑے سے دھوکے کے لیے, اتنی سی دنیا داری اکٹھی کرنے کے لیے. یہاں دوائیاں جعلی نہیں بک رہی, یہاں لوگ ملاوٹ والی اتنے لوگ کھڑے ہیں ڈاکٹر کے دروازے پر اور تعریفیں کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب اس کمپنی کی کیوں لکھ کے دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس کمپنی کی دوائی, انہیں خبر نہیں کہ کیا حال ہے. موت بیچتے ہو پھر سمجھتے ہو جنت میں جاؤ گے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, اتنا آسان سمجھ لیا لوگوں نے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دوست, جس کا بھائی, جس کا پڑوسی اس کے بوائق سے محفوظ نہ ہو وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ نے کہا حضور یہ بوائق کیا ہے؟ فرمایا ظلم اور دھوکہ. جس نے پڑوسی کو بھی دھوکہ دینے سے وہ باز نہیں رہا. لوگ شکوہ کرتے ہیں, کہتے ہیں لوگ دنیا ساری دھوکے باز ہو گئی ہے, لوگ سارے. کسی نے ملا رومی سے کہا تھا حضور سارے لوگ ہی دھوکے باز ہیں. فرمایا تو اپنا تجربہ کرنا, تجھے اس لیے سارے دھوکے باز ملتے ہیں کہ تیرے اپنے اندر بڑا دھوکہ ہے. اپنے اندر خلوص پیدا کر, اللہ تجھے بڑے خلوص والے لوگ عطا فرمائے گا. تو خود اس سے یاری لگاتا ہے, دھوکے کے رنگ میں لگاتا ہے. تیری ہر دوستی اس لیے کہ تو نفع کتنا لے سکتا ہے. میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو منع فرمایا, فرمایا خبردار تمہارا رنگ ایک ہونا چاہیے, تمہارا روپ. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ دھوکہ دینا, فریب کرنا, فراڈ کرنا